لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين، خير المبشرين والمنذرين، شفيع المذنبين، المخاطب طه وياسين النبي المؤيد ورسول المصدق بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا دار امام علوم کربلا. آ گئی 25 محرم، سال بھر انتظار کرتے یہ زہرا کے لال کے عزادار، یہ ہجوم جس میں بچے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی ہیں. کیوں آئے ہیں آپ لوگ اس جنگل بیابان میں جہاں دن میں کوئی نہیں آتا تھا؟ وہ یہاں آپ کیوں آئے ہیں؟ تو جس سے پوچھئے تو یہی جواب دیتا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کرولا میں زہرا کا لال تھی کا بھوکا پیاسا؟ ہاں زادارو، بڑی تمنا تھی شہزادی کو کہ بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے لال پر کون گریا کرے گا؟ بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے لال کا ماتم کون کرے گا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے عزادارو، بس صرف انتظار ہے تو دکھیاری ماں کا کہ جس کے پہلو سکھاتا ہے، جس کی کمر زمینہ ہے عزادارو، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، ایک ہاتھ میں رومال ہے، ہر خانے میں جاتی ہے، جانے کے بعد میں ایک ایک عزادار کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے اور چوم کے آنسوؤں کو کہتی ہے، میرے لال حسین، کربلا میں تم کو ظالموں نے تو نہ مار لیا، لیکن تمہارے عزادار ہیں جو اتنا روتے ہیں. زہرا اس وقت تک جنت میں نہ جائے گی جب تک کہ تمہارا ایک ایک ماتمی جنت میں نہ چلا جائے. ہاں دادارو، اس مجلس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میں نے ہزاروں مرتبہ کہا ہے کہ اس مجلس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تصور کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ساحل بھی ہے، دریا بھی ہے، آقا عباس کا علم بھی ہے، علم پہ بندھی ہوئی مشق سکینہ بھی ہے. ایسا لگتا ہے کہ مدتوں بعد اپنے چچا سے بھتیجی بھی ہوئی ہے. رو جتنا رو سکتے ہیں اتنا رو لو. آج کی مجلس میں شہادت بہت کم پڑھتا ہوں، اس لیے کہ شہادت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف علم کی طرف دیکھتے جاؤ، تصور آتا جائے گا. کیوں آتا جائے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ ایک بچی آواز دے رہی ہے، اے چچا، اے چچا، آپ کے بعد ظالموں نے بہت ستایا ہے. اے چچا، اے چچا، میرے اتنے تماچے مارے گئے کہ سکینہ زندان شام میں سو گئی. ہاں عزادارو، آقا عباس کتنا چاہتے تھے آقا حسین کو، کتنا چاہتے تھے. اس لیے ایک مرتبہ انصار کے ساتھ مولا کائنات بیٹھے ہوئے، دیکھیے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، پیس میکر لگایا، پھر آپریشن ہارٹ کا ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو تصور آ جائے، کیونکہ زہرا کا رومال خالی نہ جائے. وہ دکھیاری ماں آ گئی ہے جس کو انتظار رہتا ہے کہ
کہاں ہمارے بیٹے کے عزادار ہیں؟ عزادار ہو آج 25 محرم بھی ہے اور صبح کو بیمار کربلا کا تابوت کی زیارت بھی کرائی جاتی ہے۔ کون بیمار امام جو ہر گام پر اپنے چچا کے سر کی طرف دیکھتا تھا جب بھی ظالم درے لگاتے تھے؟ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام گھوڑے کی گردن میں سر بندھا ہوا تھا، پلٹ کے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا، اے چچا کاش آپ ہوتے تو دیکھتے کہ مجھ پر ظالم کتنے ظلم کر رہے ہیں۔ ہاں دادارو مولا بیٹھے ہوئے تھے کہ امام حسین کے مظلوم کربلا کے لب ہلے، لیکن کوئی انصار سمجھ پاتا؟ اس سے پہلے تھوڑی دیر میں مولا کائنات نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو اپنے سر پہ کاسہ آب رکھے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ تھوڑی دور آنے کے بعد ایک مرتبہ ٹھوکر لگی، وہ بچہ گر گیا۔ دادارو وہ بچہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے آپ کا آقا، ارے آقا عباس تھے۔ انصاروں نے پوچھا کیا مولا حسین نے پانی مانگا تھا؟ کہا تم نہ سن سکے، لیکن اب حسین کی آواز کو میرا عباس نے سن لیا۔ ہاں دادارو جیسے ہی ٹھوکر لگی کاسے آپ چھلکا عباس کے جسم پر پڑ گیا۔ پس امام مولا کائنات نے رونا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چائنے والوں نے پوچھا کہ آقا آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ ارے کربلا میں میرا یہی حسین جس وقت پانی مجھے بھیجے گا، میرے عباس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہاں عزادارو آج کی تاریخ بڑی غضب کی تاریخ ہے۔ مولا آقا عباس کو پرسا شہزادی زہرا کو جتنا دے سکتے ہیں اتنا دیجئے۔ شہزادی آپ کو آپ کے بھرے ہوئے گھر کا پرسا قبول ہو۔ شہزادی اپنے بھرے ہوئے گھر کا پرسا قبول کیجئے۔ یہ ہویوں یہ ہماری ماں بہنیں جو فرش خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات بھی فرش خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ بات نہیں دستا ہائے حسینہ، ہائے عباس کا ماتم کرتے ہوئے، دونوں ہاتھوں سے سر پیٹتے ہوئے امام بارگاہ لے کر کے علم کو جائیں گے۔ ہمارے بڑے بھائی جناب محمد بھائی سفید چادر لے کے آتے ہیں اور لانے کے بعد امام بارگاہ میں بچھا دیتے ہیں۔ یہ علم جب امام بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد اس چادر پہ اس علم کو لٹا دیا جاتا ہے۔ عزادارو سمجھے وہ کون سی تاثیر ہے؟ ہاں کربلا میں جب خیام حسینی میں یہی علم پہنچا، ارے مولا کائنات نے جناب زینب سے کہا تھا، اے بیٹی زینب دیکھو جب تک تمہارے سر پر جب تک عباس کے بازو سلامت ہیں تم سمجھ لینا کہ تمہارے سر پر رضا سلامت ہے، لیکن جب عباس کے بازو قطع ہو جائے تو سمجھ لینا تمہاری چادر محفوظ نہیں ہے۔ ہاں دادارو یہ چادر اسی لیے بچھائی جاتی ہے کہ جب عالم میں قلم خیمے میں پہنچا تو بیویوں نے اپنے سروں سے چادریں اتار دی کہ اب تو یقین ہو گیا کہ اب ظالم سر سے چادریں ضرور اتار لیں گے۔ ہاں دادارو جس کا بھرا ہوا گھر کربلا میں اجڑ گیا، وہ زہرا کس طریقے سے گھر میں چین سے بیٹھے؟ ہماری مائیں بہنیں اسی لیے بلاؤ چلی آتی ہے
پرچے خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہجوم ہے، شہزادی کا سر و سینہ پیٹ کر پرسا دیتی ہیں کہ ہائے ہم کربلا میں نہ تو نہ تھے، اے بی بی اپنے لال کا پرسا قبول کیجئے، اے بی بی اپنے لال کا پرسا قبول کیجئے۔ ہاں دادارو، جب سب شہید ہو گئے آقا عباس آئے اور آنے کے بعد کہا اے بھیا اے آقا میرا بھی نام کا محضر شہادت میں نہیں ہے۔ کہا بھیا تمہارا بھی نام ہے لیکن میں بتا نہیں سکتا کس کا نام ہے، لیکن اتنے میں کہ خیموں سے اللہ تش کی صدائیں بلند ہوئی، اللہ تش کی صدائیں بلند ہوئی۔ کہا بھیا عباس ان بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دو، پانی کی کوئی سبیل کر دو۔ آقا جناب سکینہ نے مشکیزہ لا کر کے دیا۔ آقا عباس نہر کی طرف چلے، دریا میں پہنچے، مشک کو سر کر کے بھرا، مشک کو بھرنے کے بعد چاہتے ہیں بلندی کی طرف آئیں، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، چاروں طرف سے وار شروع ہو گئے، یہاں تک کہ دائیں بازو پر وار ہوا۔ آپ نے مشک کا چشمہ دانتوں سے سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد وہ علم کو بائیں ہاتھ میں لیا، علم ہلنا تھا کہ حسین نے کلیجہ پکڑ لیا۔ ہاں دادارو، تھوڑی دور چلنے کے بعد بائیں بازو پر بھی وار ہوا، ہمارا اور آپ کا آقا، اور علم زمین پر گرا۔ حسین کی دل کو سنبھالے ہوئے، دل کو سنبھال کے انتظار ہے کہ عباس کی صدا آئے۔ ازادارو، اب عباس نے گھوڑے کا رخ موڑا، اے میرے اسپے با وفا، پلٹ کر اب حسین اب عباس خیمے میں جانے کے لائق نہیں رہا۔ ہاں عباس کا سر جھکنا تھا کہ چاروں طرف سے وار شروع ہو گئے، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، اور علی کا شیر ایک مرتبہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، آواز دی آقا غلام کی خبر لیجئے۔ ازادارو، حسین بھائی کے سرانے پہنچے۔ تاریخ کہتی ہے کہ عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، آقا عباس نے یہ کہتی ہے اپنا سر زانو سے ہٹا لیا، گویا مطلب علماء کرام بتاتے ہیں گویا مطلب یہ تھا کہ آپ کا میرا سر تو آپ کے زانو پر ہے، لیکن آقا جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ وفا نے آواز دی، اے عباس گھبرا نہیں، ایک دکھیاری ماں بقی چھوڑ دے گی اور آواز دے گی، آ میرے لال تجھے میں اپنی آغوش میں لے لوں۔ ہاں دادارو، جناب زینب کے بہن جو شام غریباں جناب عباس کو دے رہے تھے، آواز دے رہے تھے، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، آ کے دیکھو سکینہ ابھی تک پیاسی ہے، آ کے دیکھو سکینہ کو آج تک سکون نہ ملا۔ ہائے شام غریبہ کا وہ سناٹا، وہ زینب کا پہرا، وہ سکینہ کی بیتابی، اور آواز دینا کہ ہائے سکینہ پیاسی ہے، شام غریبہ کا وہ منظر جل گئے خیمے، چھن گئی چادر، کہتی تھی رو کر زینب مجھے
ہائے سکینہ پیاسی ہے، فریاد از غریبیوں بے یاریو حسین، وزنا لہائے دنگ دنگ داریو حسین، محترم حسین حسین کا ٹوٹا لبے فرات، دم توڑتا ہے پیاس سے ساکھا لبے فرات، شہلاش کو نقبے وسیعت اٹھا سکے، وسیعت اٹھا سکے، شہلاش کو نصب وسیعت اٹھا سکے، شہلاش کو نصب وسیعت اٹھا سکے،
जगह है, आ जाओ भैया। आराम से चलाइए। नहीं है भाई, कहाँ भी यार लाइन ही नहीं, क्राउड ज़्यादा हो गया ना इसीलिए।
ہے قدر تھی مگر بچی کو اس کی کہاں سب ہے قبر سو گیا موت کی آغوش میں سپنے ہرا کر لو دل کھول کے آنکھوں سے جری کا مکان اٹھ رہا ہے لبے دریا سے یہ دریائی اعلان یہ علم اس کا ہے جو خود بھی بہت پیاسا تھا ارے تشنہ لب آلو فقیروں کا وہی ساتھ تھا مقصد سب کو پا کر کے نظر رکھے